اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ تمام خیریت و عافیت سے ہوں گے، اور میری دعا یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی آپ تمام کو خیریت و عافیت سے رکھے، خوش و خرم رکھے، اپنے گھروں میں شاد و آباد رکھے۔ آج جس موضوع کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر خدمت ہوئی ہوں، کہیں نہ کہیں زندگی میں کبھی ایسا موقع آتا ہے کہ ہم اس کے زیر اثر ہوتے ہیں، اور کبھی ایسا موقع آتا ہے کہ اس کے زیر اثر لوگوں سے ہمیں ملنے کے لیے جانا پڑتا ہے، اور دونوں ہی صورتوں میں ہمیں کن کن باتوں کا خیال رکھنا ہے۔ آج اس موضوع کو ریکال کریں گے تاکہ ہم سے جو کوتاہیاں، جو غلطیاں ہو جاتی ہیں آئندہ آنے والی زندگی میں، ان غلطیوں سے بچا جا سکے، اور جو دین اسلام نے ہمیں سکھایا اس طریقے پر عمل کیا جا سکے۔ میں جس موضوع کی طرف آپ کی توجہ دلانے کی کوشش کر رہی ہوں وہ ہے بیمار کی عیادت، مزاج پرسی عیادت۔ جب کوئی بیمار ہو جاتا ہے تو ہم اس کے پاس اس کی مزاج پرسی کرنے جاتے ہیں، اس کی خیریت پوچھنے جاتے ہیں، اس کا حال احوال پوچھنے جاتے ہیں۔ اس حوالے سے دین اسلام ہمیں کیا سکھاتا ہے، ہمیں کن باتوں کو ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے، ہمیں کن چیزوں کا خیال رکھتے ہوئے اس کے پاس جانا چاہیے، آج ان موضوعات پر ہم بات کریں گے۔ سب سے پہلے آغاز کرتی ہوں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ کی حدیث مبارکہ کا مفہوم کہ جب تم بیمار کی عیادت کے لیے جاؤ تو اس سے اپنے لیے دعا کا ضرور کہو۔ کیوں؟ کیونکہ بیمار کے جب انسان کوئی ہو جاتا ہے تو اس کے پاس ہمہ وقت اللہ کے فرشتے ذکر کر رہے ہوتے ہیں، اور بیمار کی دعا اللہ رب العزت زیادہ جلدی قبول فرماتا ہے بنسبت صحت مند کی، کیونکہ وہ اس وقت مشکل میں ہوتا ہے۔ تو ہمیں جب بھی بیمار کے پاس جانا چاہیے، اس کی صحت یابی کی دعا بھی کرنی چاہیے، اور اس سے کہنا چاہیے کہ ہماری جو بھی مشکل پریشانی ہے ہمارے لیے بھی دعائے خیر کرے۔ اب جب مریض کے پاس ہمیں جانا ہے تو کچھ باتوں کا ہمیں خیال رکھنا ہے، اور وہ کیا ہیں کہ ایسے وقت میں جائیں کہ جب اس کے آرام میں خلل نہ پڑے۔ جو اوقات اس کے آرام کرنے کے، ہمیں ہرگز اس وقت جا کر اس کی مزاج پرسی، اس کی عیادت نہیں کرنی ہے، بلکہ ہمیں ایسے وقتوں میں جانا ہے کہ جب وہ جاگ رہا ہو، اس کے سونے کا ٹائم نہ ہو، اس کے دوائی کھانے کا ٹائم نہ ہو، تاکہ وہ ہماری وجہ سے کسی بھی ڈسٹربنس کا شکار نہ ہو۔ دوسری بات میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گی کہ جو ہمیں دین اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ مریض کے پاس جب آپ جائیں اس کی عیادت کے لیے، چاہے کتنا ہی موذی مرض کیوں نہ ہو یا وقتی تھوڑی بہت دن کی بیماری کیوں نہ ہو، اس کو زندگی کی طرف لانے کی باتیں کیجیے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم جا کر اس سے گھبراہٹ والی، پریشانی والی باتیں کریں، اس کے مرض پوچھنے لگ جائیں، اور پھر مرض کی نگہداشت کے حوالے سے ڈاکٹروں نے کیا کہا، اطباء نے کیا کہا، یہ تو بڑی پریشانی والی بات ہو گئی، تم کیسے ٹھیک ہوگے، مطلب نا امیدی والی باتیں، خوف دلانے والی باتیں ہمیں مریضوں سے ہرگز نہیں کرنی، بلکہ ان کو یہی کہنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انشاءاللہ مسبب الاسباب ہے، وہ کوئی نہ کوئی وسیلہ، کوئی نہ کوئی سبب ایسا نکالے گا کہ جس سے آپ مکمل صحت یاب ہو جائیں گے۔ دوائیاں، ڈاکٹرز، اطباء ہوتے ہیں، وہ تو ایک وسیلہ ہوتے ہیں، شفا دینا تو اللہ رب العزت کی ذات کا کام ہے، اور وہ یقیناً آپ کو ضرور شفا دے گا، آپ دوبارہ صحت مند ہو جائیں گے، اور ہم سب کے ساتھ مل کر پھر اسی طرح ہنستے ہوئے، مسکراتے ہوئے، خوشیوں کے ساتھ اپنی زندگی گزاریں گے۔ تو مریض کے پاس آپ جب بھی جائیں وہاں پر اچھی باتیں کریں، اس کو صحت کی طرف لانے کی، اس کو پر امید کرنے کی باتیں کریں، تاکہ بیماری کی وجہ سے جو انسان کا دل بوجھل ہو جاتا ہے، بعض اوقات مریض یہ سوچنے لگتا ہے کہ یہ بیماری مجھے ہی ہونی تھی، یہ پریشانی مجھے پر ٹوٹنی تھی، بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ڈپریشن میں چلا جاتا ہے، وہ یہ سوچتا ہے کہ پتہ نہیں میں کبھی ٹھیک بھی ہوں گا نہیں ہوں گا، میرے گھر کے معاملات کون دیکھے گا، کیا ہوگا۔ تو اس طرح جب وہ نیگیٹیوٹی کی طرف جانے لگتا ہے، نیگیٹو تھنکنگ آنے لگتی ہے، تو آپ کا کام ہے کہ آپ جا کر اس کو پازیٹیو وے کی طرف لے کر آئیں، اچھے خیالات کا تصور اس کو دیں، اس کے سامنے اچھی اچھی باتیں کریں، اس کو مسکرانا سکھائیں، اس کو ہنسنا سکھائیں، تاکہ آپ کا وہاں چند لمحات بیٹھنا اس کے لیے فرحت بخش ثابت ہو، اور وہ زندگی کی طرف لوٹ آنے کی دعا بھی کرے، کوشش بھی کرے، دوائیوں کے ساتھ ڈاکٹروں کی ہدایت پر عمل کرتے ہوئے جلد از جلد بیک ٹو نارمل ہونے کی کوشش کرے۔ یہاں ایک بات اور قابل ذکر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ جب کوئی شخص مریض کی عیادت کے لیے جاتا ہے اس ارادے سے کہ وہ مریض کے ساتھ اچھائی کی باتیں کرے گا، اس کی مزاج پرسی کرے گا، تو وہ جب سے گھر سے نکلتا ہے تب سے لے کے مریض کے پاس پہنچنے تک اور واپس آنے تک اس کے لیے فرشتے دعائیں خیر کرتے رہتے ہیں۔ تو یہ بڑا اچھا عمل ہے جو ہمیں دین اسلام نے سکھایا ہے کہ مریض کی عیادت کرنا آپ کے جو ہے وہ معاشرتی اعتبار میں سے اس کا ایک تقاضا ہے۔ مریضوں کو بھی اپنے معاشرے میں، اپنے اہل علاقہ میں، اپنے رشتہ داروں میں خیال رکھنا ہے۔ اب مریض چونکہ دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک تو وہ جو گھر پہ آرام کر رہے ہیں، دوسرے وہ جو اسپتالوں میں اور ایسی آرام گاہوں میں آرام کر رہے ہیں کہ جہاں پہ ان کو طبی امداد دی جا رہی ہو۔ تو وہاں کے اعتبار سے میں نے آپ کو ذکر کر دیا کہ ملنے کے اوقات ہاسپٹلس میں تو کیونکہ بتائے جا چکے ہوتے ہیں، ہمیں انہی کے حساب سے جانا چاہیے۔ گھر میں ہم کسی بھی وقت جا سکتے ہیں، لیکن وہاں پر بھی یہی بات ملحوظ خاطر رکھنی ہے کہ ان کے آرام میں خلل نہ پڑے، اور اتنی ہی دیر بیٹھیں کہ جتنی دیر مریض آپ کے سامنے خوش ہے۔ جیسے ہی اس کی طبیعت اکتانے لگی ہے، وہ پریشان ہونے لگا ہے، تو اس سے اجازت لیں اور فوراً آ جائیں۔
دین اسلام ہمیں یہ بھی سکھاتا ہے کہ جب ہم بیمار کی عیادت کے لیے جائیں تو ہمیں خالی ہاتھ نہیں جانا چاہیے، بلکہ اس کے لیے کچھ فروٹ، کچھ کھانے پینے کی ایسی چیزیں کہ جس سے اس کو تقویت ملے، ہمیں یہ لے کے جانا چاہیے۔ اس سے مریض کا دل بہت خوش ہو جاتا ہے کہ کوئی میری مزاج پرسی کرنے بھی آیا اور میرے لیے اللہ رب العزت کی نعمتوں میں سے کچھ شے لے کر بھی آیا کہ اس کو میرا بڑا خیال ہے، اور اس وجہ سے وہ ہمیشہ ہمیں یاد رکھے گا کہ اس نے میرے برے وقت میں میرا ساتھ دیا، میرا خیال رکھا، تو وہ آپ کو اپنی دعاؤں میں بیمار ہونے کے بعد صحت یاب ہونے کے ساتھ ساتھ بھی آپ کا خیال رکھے گا، اور جب کبھی خدا نخواستہ آپ بیمار ہو جائیں تو شاید یہی رویہ وہ اپنا لے آپ کے لیے۔ تو ہمیشہ ہمیں خیال رکھنا چاہیے کہ مریضوں کی دل جوئی کریں، ظاہری کہہ لیجئے کہ علاج سے زیادہ اس وقت ان کا دل جوئی کرنا بہت زیادہ ضروری ہو جایا کرتا ہے، چاہے کیسی بھی بیماری ہو۔ ہمیں بھی اللہ رب العزت سے یہ دعا کرنا چاہیے کہ اللہ رب العزت ہر بیماری سے ہمیں محفوظ رکھے، لیکن جن بیمار کے پاس ہم جاتے ہیں اور ان سے دو چار ہنس کر باتیں کر لیتے ہیں، ان کا خیال رکھ لیتے ہیں، بعض اوقات لوگ ایسے بھی دیکھے گئے ہیں اتنے نیک سیرت، اتنے باکردار بھی ہوتے ہیں کہ مریضوں کا خیال بھی رکھنے لگتے ہیں، ان کی خدمت بھی کرنے لگ جاتے ہیں، ان کو بٹھانے میں، ان کو چلانے میں، ان کے کپڑے تبدیل کرانے میں، جو چیز وہ نہیں کر پا رہے، جو کام اپنی بیماری اپنی تکلیف کی وجہ سے وہ نہیں کر پا رہے، اس میں ان کی مدد بھی کر دیا کرتے ہیں۔ اور وہ لوگ جو اہل خانہ اس طرح کا خیال رکھ رہے ہوتے ہیں وہ بھی بہت زیادہ اجر و ثواب کے حامل ہوتے ہیں اس وقت کہ وہ مریض کا خیال رکھ رہے ہیں۔ اللہ رب العزت مریضوں کا خیال رکھنے کے اعتبار سے ان کو بھی اجر و ثواب دیتا ہے۔ آخری بات آپ سے یہ کرنا چاہوں گی کہ خاص طور پر اس وقت ان موقعوں پر مریضوں کے پاس ضرور جایا کیجیے، مریضوں کا خیال ضرور رکھا کیجیے کہ جب ہم کبھی عید منا رہے ہوتے ہیں، جب ہم کبھی خوشیاں منا رہے ہوتے ہیں، ہمارے پورے ملک میں کہہ لیجیے، شہر میں کہہ لیجیے خوشیوں کا ماحول ہوتا ہے، تو اس وقت اسپتالوں کا بھی چکر لگا لیا کیجیے۔ جب ہم اپنے رشتہ داروں سے، دوست احباب سے ملتے ہیں تو اس وقت ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے معاشرے کے، اپنے رشتہ داروں میں، دوست احباب میں جو کوئی بیمار ہے ان سے جا کر ملے، ان کی دل جوئی کریں، کیونکہ اس وقت وہ بہت زیادہ پریشان ہوتے۔ ایک تو بیماری کی حالت میں وہ عام انسان کی طرح ایکٹ نہیں کر پا رہے ہوتے، خوشیاں نہیں منا رہے ہوتے، دوسرا ان کو یہ خیال ہوتا ہے پتہ نہیں میں کبھی صحیح ہوں گا یا نہیں۔ تو ایسے نازک صورتحال پر، ایسے مواقع پر کہ جب ہر کوئی خوشی منا رہا ہو، آپ کو چاہیے کہ ہمیں اپنے اس دن میں سے، اس قیمتی وقت میں سے تھوڑا سا وقت مریضوں کو بھی دینا ہے، ان کے پاس جا کر ان کی مزاج پرسی بھی کرنی ہے، ان کا خیال بھی رکھنا ہے۔ آپ دیکھیے گا کہ مریض تو خوش ہوگا، اس عمل سے آپ سے رب تبارک و تعالیٰ کتنا خوش ہوگا کہ ہم ہر شے کو چھوڑ کر اس کے ایسے پیارے جو اس کو پکار رہے ہیں، تکلیف میں ہیں، درد میں ہیں، اسے صحت یابی کی دعائیں مانگ رہے ہیں، ان کے پاس جا کر جب بیٹھتے ہیں تو ہماری بھی مشکلات اللہ آسان فرما دیتا ہے۔ ہماری دعا کرنے سے کیا پتہ اللہ رب العزت کسی کو صحت عطا فرما دے۔ تو یہ عمل کرتے رہیے، یہ ایسی نیکیاں، یہ ایسے صدقہ جاریہ ہوتے ہیں جو دنیا میں بھی آپ کو ثواب پہنچاتے ہیں، اور مرنے کے بعد قبر میں بھی آپ کے لیے یہی چھوٹی چھوٹی نیکیاں جو ہیں وہ داخل جنت ہونے کا، اللہ رب العزت کے راضی ہونے کا ذریعہ بنے گی۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ سب کو عمل خیر کی توفیق عطا فرمائے، کثرت سے مریضوں کی عیادت کرنے کی، ان کا خیال رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے گھروں میں جتنے مریض ہیں، جان پہچان دوست احباب میں جتنے مریض ہیں، اللہ رب العزت تمام کو مکمل صحت یابی عطا فرمائے۔ میری ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی ہو، میری باتیں دل کو لگی ہوں، تو اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا۔ میرے یوٹیوب چینل کو بھی سبسکرائب کر لیجیے گا، بیل آئیکن کے بٹن کو بھی پریس کر دیجیے گا۔ میں انشاءاللہ پھر کسی اچھے موضوع کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر خدمت ہوں گی۔ تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ رب العزت آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ مجھے دیجیے اجازت، فی امان اللہ۔